ویلکم بیک ناظرین، جہاں ہم پروگرام کے پہلے چنک میں انٹرنیشنل افیئرس پہ بات کر رہے تھے اور ٹرمپ کی پالیسی پہ بڑی ڈیٹیل باتیں ہوئیں. اسی کے ساتھ ساتھ ملک کے اندر انٹرنل سیز فائر کی تو باتیں ہوتی رہیں، اور اس کے بعد ایک میکسم ہے جس کی ہم بات کرتے ہیں، پاسنگ دا بک، اور مطلب کہ اپنی آبلیگیشن کو ٹورڈز دوسرے پہ ٹرانسفر کر دینا. ڈیموکریسی کے اندر یا الیکٹیبلز ہیں جو عوامی نمائندے ہوتے ہیں، ان کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے فار دا فنڈامنٹلز آف دا سوسائٹی کہ ان کو پورا کر سکے. کراچی کا ایک ایسا ثانیہ جس پہ اب جو ہے وہ کراچی کا ذمہ دار کون، اس پہ ڈیفرنٹ جو ہے وہ الزامات لگائے جا رہے ہیں. پولیٹیکل پارٹیز اس میں پولیٹیکل سکورنگ کر رہی ہیں. یہ پاکستان کا انفارچونیٹلی یہ افسوسناک المیہ ہے کہ جب بھی کوئی ثانیہ قومی ثانیہ ہوتا ہے تو پولیٹیکل پارٹیز، فلڈ کے اندر بھی سچویشن ہم نے دیکھی، ابھی کراچی کے اندر بھی یہ سچویشن بنی ہے. جیسے کہ پیپلز پارٹیز کے ایم این اے عبدالقادر پٹیل صاحب نے قومی اسمبلی میں کہا کہ 35 سال بعد اس جو ہے وہ 35 سال جماعت اسلامی اور ایم کیو ایم نے کراچی پر راج کیا، اور انہی دو جماعتوں نے شہر کو تباہ کیا. اور وہاں پر انہوں نے بتایا کہ پیپلز پارٹی نے کیا کیا. انہوں نے کہا کہ چائنا کٹیں، غیر قانونی تعمیرات، پارکوں اور گراؤنڈز کے خاتمے پر جو ہے وہ پیپلز پارٹی نے اس پہ کام کیا. تو سوال یہ بنتا ہے کہ جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف بھی تنقید کر رہی ہے پیپلز پارٹی پہ، اب اسی ماضی میں چلے جائیں جس طریقے سے کے پی کے اندر جب فلڈ سچویشن بنی، پنجاب کے اندر بنی، تب جو ہے وہ پیپلز پارٹی نے یا کہ باقی دیگر جماعتوں نے، پی ایم ایل نون پہ بات کروں تو پاکستان تحریک انصاف پہ تنقید کی تھی. یہ ایک ماضی ہے ہمارا، اس طریقے سے الزامات، پولیٹیکل سکورنگ ہوتی رہتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ سب سے اہم ڈیولپمنٹ پولیٹیکلی جو ہوئی ہے، محمود خان اچکزئی صاحب اپوائنٹمنٹ ان کی ہوئی اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی کے اندر، اور سینٹ کے اندر علامہ ناصر عباس صاحب جو ہے وہ ان کی تقرری ہو گئی ہے. اس کے بعد معاملہ کس طریقے سے جائے گا، ایوان کے اندر کس طریقے سے ہوگا، اس پہ ڈسکشن کریں گے. میرے ساتھ جناب قادر خان مندوخیل صاحب ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے، علی حیدر نیازی صاحب ہیں پاکستان مسلم لیگ نون سے، اور جناب محمد اقبال خان صاحب ہیں جناب ایم کیو ایم سے میرے ساتھ ہیں. تو ویری وارم ویلکم ٹو دا پروگرام تمام گیسٹ کو. میں قادر خان مندوخیل صاحب، سب سے پہلے تو ہم مذاکرات اور سیاسی ڈیولپمنٹ سے جانے سے پہلے کراچی کا جو ریسنٹلی کل بھی اس پہ ہم نے پروگرامز کیے تھے، تو قادر پٹیل صاحب جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ 35 سال جماعت اسلامی نے اس پہ اقتدار کیا ہے کراچی کے اندر، تو سر مودبانہ سوال یہ بنتا ہے کہ اگر کراچی کو دو جماعتوں نے تباہ کیا تو سندھ برسوں پہ حکومت کر رہی ہے، اس کی ذمہ داری سر کہاں جاتی ہے پھر سر؟ دیکھیے یہ تو ایک بڑا وسیع ٹاپک آپ نے چڑھا ہے جی. اگر آپ ون بائی ون بات کر لیں تو اس میں زیادہ آپ کا ٹائم بھی ویسٹ نہیں ہوگا. جی. جو بات گل پلازا کا ہے، یقیناً ایک افسوسناک کا ثانیہ ہے. بالکل. یقیناً اس میں قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ حکومت سندھ کی طرف سے 1 کروڑ روپے جو نا وہ نعم البدل ہے. میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ نقصانات کے لیے جو تاجروں کی کمیٹی بنائی وہ اس کا ازالہ کریں گے. یقیناً کچھ نہ کچھ تو کریں گے، لیکن یہ بھی اس کا میں کہتا ہوں حل نہیں ہے. اور میں یہ کہوں گا کہ جو بھی سندھ حکومت کے ماتحت جو ادارے ہیں، ڈپارٹمنٹ ہے، ہم نے بیوروکریسی کی سب موقع کی رپورٹ کے اوپر جو ہے نا وہ اعتبار نہیں کرنا چاہیے. میں شاید پاکستان کا پہلا آدمی ہوں جو بیوروکریسی کے خلاف میں نے باقاعدہ بلز قومی اسمبلی میں جمع کیا ہے، کیونکہ فساد کی جڑ اور آپ کی کرپشن کی جو جڑ ہے وہ سارے آپ کی جو ہے نا بیوروکریسی ہے. لیکن ساتھ ساتھ چونکہ پی ٹی آئی کے یا نون لیگ کے یا ایم کیو ایم کے یا جماعت اسلامی کے دوستوں نے تنقید کی ہے، تو اس وجہ سے تھوڑا سا تاریخ بتانا ضروری ہے. یہ جو گل پلازا ہے یہ 1998 میں گراؤنڈ پلس 1 کا اپروول ہوا ہے، یہ شاپنگ سینٹر کا. اور اس کے بعد جا کے کوئی الطاف حسین صاحب کا کوئی گاٹ تھا گوگا نام کی، اور اس گوگا نے پھر اس کے بعد بیسمنٹ پہ بھی دکانیں بنا لی ہے، جو میزدائن فلور جو پارکنگ تھا اس پہ بھی دکانیں بنا لی ہے، اور 4 منزلہ تک کھینچ لی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا فوٹیج میں کہ وہ چھت پہ گاڑیاں موٹر سائیکلیں کڑی ہوتی تھی اس میں. اچھا، اب اس کی بھی بات نہیں کر رہے کہ 500 دکانوں کی بجائے 1200 دکانیں بنا لی ہے. کیوں بنا لی ہے؟ اور اس کے بعد جہاں 3 سٹی ناظم گزرے، ایم کیو ایم کے، چاہے مصطفیٰ کمال صاحب ہو، چاہے فاروق ستار صاحب ہو، یا وسیم اختر صاحب ہو، جماعت اسلامی کے بھی یہاں گزرے، چاہے نعمت اللہ خان صاحب ہو یا اس سے بل ستار افغانی صاحب گزرے. تو 35 سال یوں آپ کو جو حوالہ دے رہے ہوں.
ہم اس کی بھی بات نہیں کریں، لیکن ہم یہ ساتھ یہ کریں کہ اب آئیے جب غفلت ہماری کسی ڈپارٹمنٹ کو یا آپ کی نقشے کو، تو کم از کم اس موقع پہ جو نا وہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے بجائے آپ وہ خدمت کی بات کر لیتے. آپ یہ کہتے تھے کہ بابا یہ چیزیں یہ کمی ہے. آپ کو کوئی ایسا شکوہ نہیں ملا ہوگا کہ وہاں پانی نہیں تھا. 22 ٹینکر جو نا کام کر رہے تھے، یقیناً جو خالی ہوتا ہے وہ بھرنے کے لیے آتا ہے، تو وہ بیک اپ پہ یہ ساری چیزیں تھی. اور میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ اس روڈ پہ اس پلازے تک ٹوٹل اگر روڈ کلیئر ہو تو 2-3 منٹ کا فاصلہ ہے، مگر چونکہ گرین لہر وفاقی حکومت بنا رہی ہے اور پچھلے 5-7 سال سے وہ چل رہے التوا کا شکار ہے. اور اس میں آپ نے دیکھا ہوگا ماضی میں پی ٹی آئی کے دور میں حسن اقبال صاحب یہ آتے، اس نے افتتاح کی کوشش کی اور جھگڑا ہوا. ایک بڑی اس روڈ کی وجہ سے تھوڑا بہت رکاوٹ ہوا، لیکن میں کہتا ہوں یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. جو 20-25 منٹ لگے، یعنی 10:25 پہ اطلاع ملی ہے، 10:40 پہ وہ گاڑیاں پہنچ گئی. میں کہتا ہوں یہ 20-25 منٹ بھی نہیں لگانے چاہیے، یہ بھی غلط ہے. اس سے بڑھ کر میں آپ کو بات بتاؤں، ایک آخری جملہ آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گا. اچھا، اب یہ ساری باتیں تو میں نے اپنی جو غلطی ہے یا کوتاہی ہے یا ہم نے چیزیں دیکھنے کی نہیں ہے، وہ تو میں نے آپ کے سامنے کھلے دل سے اس کو تسلیم کی ہے. اور ساتھ ساتھ سے حکومت نے جوڈیشل انکوائری کا بھی آفر کیا ہے کہ آئیے جوڈیشل انکوائری بنا لے، جس افسر کی جس عہدیدار کی غلطی ہے اس کو سزا دے دے. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ 1200 دکانیں وہاں جو یونین ہے، فی دکان وہ 8000 روپے جو نا مہینے کی وہ فیس لیتے تھے. یہ لگ بھگ بن جاتے ہیں 96 لاکھ. یقیناً 96 لاکھ میں انہوں نے پانی کا بندوبست بھی کرنا تھا اور وہاں پہ جنریٹر بھی لگایا، انہوں نے CCTV کیمرے بنائے. اگر نہیں بندوبست کیے تو وہاں پہ آگ بجھانے کی حالات کا نہیں کیا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ایک پھول کی دکان میں یہ آگ لگی، وہاں ان کے پاس کوئی اس طرح کوئی انسٹرومنٹ ہوتے ہیں جیسے وہ سلنڈر ہوتا ہے یا ریت کی بھٹی یا اس ٹائپ کی ہوتی ہے، تو وہ آگ بے قابو پائی جا سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ایک نظر سے دیکھے میں کہتا ہوں غلطی ہم سب کی ہے. اگر آپ یہ کہو گا کہ صرف پیپلز پارٹی کی ہے، ان ساری آپ کو جو میں نے آپ کو تاریخ گنوا دی ہے، پھر بھی ہم اس کو بھگتنے کو اور ماننے کو تیار ہیں. سر بالکل آپ کا پوائنٹ جو ہے وہ بڑا ریزنیبل پوائنٹ ہے مندوخیل صاحب، لیکن پوائنٹ جو پٹیل صاحب نے کیا ہے وہ میں کوٹ کر رہا تھا. اب اسی حوالے سے MQM سے بھی سٹانس لے دیتے ہیں. اب اقبال صاحب بتائیے گا ذرا، کراچی کا جو سینیریو بنا اور جس طریقے سے عبد القادر پٹیل صاحب نے کہا کہ 35 سال سے جماعت اسلامی اور MQM وہاں پر جو ہے وہ اقتدار میں ہے، اور اس کے بعد بھی پھر پیپلز پارٹی پہ تنقید ہو رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمر بھائی، میں نے اپنے بھائی کی بات سنی جی، لیکن دیکھیں تنقید برائے تنقید جو ہے وہ مسائل کا حل نہیں ہے. تنقید برائے اصلاح. شہر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج سے کراچی شہر کا آپ حال دیکھ رہے ہیں. میں اگر بھائی کے حلقے کی بات کروں تو بھائی کے حلقے میں کوئی 25 کے قریب ہائیڈرنٹ جو ہے وہ آج سے 2 سال پہلے تک آپریشنل تھے. اچھا، اب جب ہم ان ہائیڈرنٹس کو بند کروانے جاتے ہیں، وہاں پانی کی لائنوں میں پانی جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ پانی کی لائنوں کے اندر جو ہے نا عوام کو پانی ملے، تو بھائی جو ہے وہ آ کر اسٹے لگا دیتے ہیں. وہاں جتنے بھی ہمارے پروجیکٹس ہیں، میں بلدیہ کی بات کر رہا ہوں، بلدیہ کے اندر جو ہے نا بھائی پیش ہوتے ہیں ان پر اسٹے لگانے میں. اس کے علاوہ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ اپنی 17 سال کی جو جتنی آپ گورننس ہے جیسے بھی کی آپ نے، آپ اس سے جو ہے وہ آپ اس کو کس طرح سے آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں. آپ مجھے ایک بات بتائیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ 1998 میں بلڈنگ بنی، گراؤنڈ +1 کی اجازت تھی، تو جناب SBCA وہ اقبال صاحب میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا سر، وہ اس طریقے سے جسٹیفائی کر رہے ہیں نا کراچی والے سینیریو کو کہ 35 سال سے، تو 35 سال آپ نے بھی تو وہاں پر جماعت اسلامی نے اور آپ نے بھی وہاں پر حکومت میں رہے، وہ یہ جسٹیفیکیشن بھی تو ہے نا تھوڑی سی. سر تو ہمارے دور میں آپ دیکھ لیں کہ اس طرح کے جو واقعات، ایک بلدیہ فیکٹری کا یہ ذکر کر کے آگے 10 فیکٹریاں یہ جلا چکے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب آپ مجھے ایک بات بتائیں، SBCA کس کے پاس ہے؟ صحیح ہے نا. آپ جتنے بھی ادارے ہیں آپ یہ دیکھ لیں، چاہے وہ ڈمپرس ہو، چاہے وہ واٹر ٹینکرز ہو، چاہے آپ روڈیں دیکھ لیں، آپ اسسٹنٹ کمشنر ڈپٹی کمشنر دیکھ لیں، آپ کسی بھی ادارے میں چلے جائیں، بلدیات کا کیا حال ہے. آپ ریڈ لائن کی پوزیشن آپ دیکھ لیں کہ
पूरा कराची जो है वो बर्बाद किया हुआ है रेड लाइन की वजह से, और रेड लाइन जो है वो अब ये कह रहे हैं कि जो है इसमें फॉल्ट आ गया, टेक्निकल फॉल्ट आ गया है, तो जनाब इसको जो है इन्होंने रोक दिया। लेकिन ये कोई तरीकेकार नहीं है। 17 साल से आपकी हुकूमत है बिला शिरकत गैर। आप कह रहे हैं कि नहीं 35 साल पुराने आप दौर में चले हैं, पुराने MKM के और जमात इस्लामी के, वो जवाब हम खुद देंगे, चाहे MKM वाले हो, जमात इस्लामी हो, PTI वाले हो। लेकिन जो 22,000 अरब रुपए 17 सालों में आपको मिले NFC की, जनाब आप उसका हिसाब सर पॉइंट आ गया आपका। ये जो चीजें हैं, ये जो चीजें चाहे आग है, चाहे जितनी भी जो है ना इम्प्लीमेंटेशन करानी है कानून की, ये कौन करवाएगा? देखिए हर चीज इनके पास है। CM साहब के पास 6 मिनिस्ट्रियां हैं। अब आप मुझे एक बात बताएं, 6 मिनिस्ट्रियां वो लेकर बैठे हैं, सिंध में कोई और काबिल शख्स इनको नहीं मिला। ठीक है, ये मैं आपके सारे पॉइंट आपके मंदुखेल साहब के सामने रखता हूं। उससे पहले नून लीग का मौकिफ भी जानना लाजमी है। नियाजी साहब जरा बताइएगा, पंजाब ने इससे क्या सीखा? क्योंकि एज ए कौम हमें सबने ये चीज सीखना है कि अपकमिंग ऐसे ना हमारे साथ सानिए हो। मैं आपको कोट कर देता हूं कि इलेक्शन कमीशन ने जो कहा है कि खासतौर पे हुकूमत संजीदा नहीं है बल्दियाती इलेक्शन कराने में। पंजाब के अंदर बल्दियाती इलेक्शन हो नहीं रहे। अगर हम देखें तो ग्रास रूट लेवल पे इशू स्टार्ट होते हैं हमारी लोकल गवर्नमेंट से। नियाजी साहब, तो लोकल गवर्नमेंट का ही सिस्टम पंजाब में नहीं ठीक, अभी तक इलेक्शंस बल्दियाती कराए नहीं जा रहे। आप नहीं समझते कि तमाम ग्रास रूट लेवल पे इशू से बचने के लिए ये भी एक इकदाम होना चाहिए जो पंजाब हुकूमत को करना चाहिए? आपने लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन की बात जी, मैं इस इलेक्शन को रिलेट कर रहा हूं। हाँ, ग्रास रूट लेवल के प्रॉब्लम से मैं ये कह रहा हूं कि जब भी पंजाब में लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस हुए हैं जी, मेरी होश में या याद में वो इलेक्शन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट नहीं करवाए हैं। 91 में पंजाब में लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन हुआ, उस वक्त पंजाब में PMLN की गवर्नमेंट थी। उसके बाद 98 या 9 के पास जो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन हुआ, उस वक्त भी पंजाब में नून लीग की गवर्नमेंट थी। उसके बाद जो 2016 का इलेक्शन हुआ उसमें भी पंजाब में PMLN की गवर्नमेंट थी। 2018 से लेके 24 तक जब PTI की गवर्नमेंट थी, वो वाहिद मेरा ख्याल है इस तरह का एक सिनेरियो है जिसमें लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस नहीं हुए। और अब जब फिर एक दफा PMLN की गवर्नमेंट है पंजाब के अंदर, तो लोकल गवर्नमेंट एक्ट जो है वो पास हो चुका है असेंबली से, और हमने इलेक्शन कमीशन को ये कहा है कि पंजाब गवर्नमेंट मुकम्मल तौर पे तैयार है लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन करवाने के लिए। वो डेट दे, और सर पॉइंट आ गया, डेट के ऊपर सर इस पे पॉइंट आ गया। आप इसी को थोड़ा रिलेट करें सर, इसी को थोड़ा रिलेट कर देना जो हमारे ग्रास रूट लेवल के इश्यूज हैं। आप क्या समझते हैं कितना जरूरी है इलेक्शंस एज सुन एज पॉसिबल कराना, कि हमारे जो मसाइल जो कम्युनिटी लेवल पे है ना, उसमें एक लोकल गवर्नमेंट का अटमोस्ट रोल होता है? ये बिल्कुल आई एग्री विद यू जी। ये जो MP MNAs होते हैं उनका काम गलियां वालियां बनवाने तो नहीं होता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क में हमारा निजाम इस किस्म का बन चुका है कि ये वाले काम भी एक MNA और MP को करवाने के मतलब पड़ते हैं। तो यही तो मैं कह रहा हूं ना सर कि अगर इलेक्शंस हो जाए और अगर हमारी लोकल गवर्नमेंट्स सही तरीके से काम करें। आपको बताया है ना कि इलेक्शन करवाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब तैयार है। अब इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन करवाना है, उसके लिए वो अपने इंतजाम कर रहे हैं। हम लोगों ने असेंबली से एक्ट पास कर दिया है, कानून बना दिया, और अब ये इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो इलेक्शन करवाए। सर आपका पॉइंट ठीक है आगे, लेकिन हुकूमत इलेक्शन कमीशन कह रही है, ये मैं नहीं कह रहा, वो कह रहे हैं कि आईनी जिम्मेदारी में तखीर कौमी मसला है और इलेक्शन जो है वो कमीशन ना कराने के पीछे गैर संजीदगी हुकूमत की है। सर हमारी तरफ से तो कोई ताखीर नहीं है ना आपकी ये आपका पॉइंट है, ये आपका पॉइंट है सर, नहीं कर दी है। हाँ, ये आपका पॉइंट है फिर। और दूसरी तरफ से ये हकीकत है, अब आपने इसमें सेंसिटिविटी पैदा करनी है तो वो आपका पॉइंट है। आप ये कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन की सर गैर संजीदगी है? नहीं, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा। मैंने ये कहा है, मैंने बिल्कुल ये मतलब यू आर नॉट मतलब यू आर मिक्सिंग माय वर्ड्स। मैंने तो बड़ा एक क्लियर बात की है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने लोकल गवर्नमेंट जो ऑर्डिनेंस कानून है वो पास कर दिया है, और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब मुकम्मल तौर पर तैयार है। सर इलेक्शन के सर पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जी एक्ट पास हो गया है, इलेक्शंस भी करा दिए जाएंगे। मंदुखेल साहब, एक तो इकबाल खान साहब की उस बात को रिस्पॉन्ड कर दें, वो जिस तरीके से जस्टिफाई कर रहे थे अपनी 35 साल और जमात इस्लामी के दौर को, और दूसरा सिंध के अंदर भी लोकल गवर्नमेंट का एक स्ट्रक्चर है।
اب پنجاب کو بھی اس حوالے سے آپ کیا سجیشن دینا چاہیں گے اور کرنٹ پولیٹیکل سینیریو میں کچھ اگر آپ رسپونڈ کرنا چاہیں تو؟ ان کے پنجاب میں پچھلے 3 سال سے کوئی لوکل گورنمنٹ کے الیکشن نہیں ہو رہے جی، اور یہ ہمارے ایم کیو ایم کے دوست جو ہے نا وہ سندھ کا مقدمہ پنجاب میں لے گئے ہیں اور اس اسمبلی کے پاس لے گئے جو خود 3 سال سے الیکشن نہیں کرا رہے، اور اگر الیکشن سپریم کورٹ کے الیکشن کمیشن کے دباؤ پہ یہ کرائیں گے بھی تو بغیر میئر کا، آپ مجھے بتا دو کہ کیا ایم کیو ایم کے دوست تو وہی فارمولا سندھ والوں کو تجویز دیں گے کہ لاہور کو جس طرح 14 ٹاؤن پہ تقسیم کر کے کوئی میئر نہیں ہوگا، اسلام آباد کو 3 ٹاؤن میں تقسیم کر کے 2 ڈپٹی میئر لگا دیں گے، یعنی 3 میئر ہوں گے؟ تو یہ فارمولا پھر یہ دوست ایم کیو ایم والے اقبال صاحب ہے تو یہ پھر سندھ کو بھی تجویز دے کہ یہ اس کے اوپر سوچے، نمبر 1 بات۔ دوسرا، میرے بھائی نے کہا کہ 17 سال بلا شرکت غیرے، یہ اردو تو بڑی مشکل اردو، یہ بھی میرے طرح پٹھان ہے، تو یہ ذرا ان سے یہ پوچھو کہ وہ 35 سال تو میں گر ہی نہیں رہا ہوں، 17 سال جو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے یہ آخری 7 سال چھوڑ کے باقی 10 سال میں تو آپ ہمارے اتحادی تھے اور آپ کے پاس ٹاپ کی منسٹری تھی، یعنی وزارت داخلہ، وزارت بلدیات، وزارت تعلیم، وزارت صحت، وزارت انڈسٹریز وغیرہ وغیرہ۔ اب اس کے بعد پھر کیا رہ جاتا ہے؟ نمبر 1 بات۔ دوسری بات یہ، اقبال خان صاحب کے پیٹرول پمپ ہے میرے ایریا کے سامنے، اس کی جسٹ اپوزٹ ایک بلدیہ فیکٹری کے نام سے 11 سپٹمبر 2012 کو وطن نہ دینے کی صورت میں تالے لگائے چین سے 259 مزدوروں کو زندہ جلایا گیا۔ اب زندہ جلانے کا وہ ہے، اس کے بعد ان کے باس نے، مصطفیٰ کمال صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے کہ یہ ہمارے لوگ ہیں، ہم نے اس کو محفوظ کرنا ہے۔ جس طرح بلوچستان میں آپ علیحدگی پسند والوں کو عام معافی دیتے ہیں، اسی طرح ایم کیو ایم کے کرمنل کو بھی عام معافی دو۔ اور ان کا کراچی کا صدر احمد صدیقی اس کیس میں آج بھی مفرور ہے اور دبئی میں بیٹھا ہوا ہے اور مصطفیٰ کمال صاحب کا آشیرواد حاصل ہے۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ تھوڑا سا یہ چیز پھر کہنا بلا غیر شرکت اور یہ سارے، یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ 7 سال میں جو پیپلز پارٹی صوبائی حکومت میں یہ نہیں ہے، 7 سال سے یہ وفاقی حکومت میں، آج بھی وزیر صحت، وزیر تعلیم ایم کیو ایم کا ہے۔ یہ بتائیں اقبال خان صاحب سے کہ مصطفیٰ کمال صاحب وہ اسپتال بنانے کے تو ان کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے یا وقت نہیں ہے، وہ کہتے ہیں میں لوگوں کو مریض بنانے سے بچا رہا ہوں۔ خدا کو واسطہ کون سا ڈائلاگ بازی، کون سا بھاشن دے رہے ہو عوام کو؟ اسپتال بنا دو، اگلا جو ہے نا یونیورسٹی بنا دے، اسکول بنا دے۔ اب یہ 7 سال سے وفاقی حکومت میں اور بھاشن کیا دے رہے ہیں؟ مریض کو مریض بنانے سے بچا رہے ہیں، بابا اسپتال بناؤ۔ سوال یہ کہ ان ساری چیزوں کا ہم یہ کہتا ہوں کہ آپ سیاست نہ کھیلیں، آئیے ہمارے ساتھ مل کے، آپ نے 35 سال مشرف کے جس دور میں جو مزے لوٹے، چائنا کٹنگ کے پلاٹ بیچے، جو آپ نے کیے کراچی والوں کے ساتھ، اب تو خدا کا خوف کالو، اب تو آپ کو کوئی ایم کیو ایم بھی نہیں ہے، آپ تو قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے، اصل ایم کیو ایم تو الطاف حسین کی ہے، آپ کو تو پوچھتا ہی کوئی نہیں ہے۔ اور خود یہ مصطفیٰ کمال صاحب جو ہے نا یہ 3800 ووٹوں پہ جو ہے نا یہ ایم ایل اے بنا ہے، میرے سامنے بنڈل پڑا ہے، جو ووٹ ہم نے چھینے ہیں ہمارے لڑکوں نے، جو آج بھی الیکشن کمیشن فیصلہ نہیں دے رہے۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں خود مصطفیٰ کمال صاحب کا اور گورنر ٹسوری کا یہ سٹیٹمنٹ آ چکا ہے کہ ہمیں تو عوام نے ووٹ نہیں دیے، باقاعدہ ویڈیو لیک ہو چکی ہے کہ ہمیں ووٹ نہیں ملے، بلکہ گورنر نے تو یہاں تو کہا ہے لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کراچی کے لوگوں سے کہ آپ نے جو ووٹ دیا۔ اقبال خان صاحب کا بھی پوائنٹ لے لیں۔ اقبال خان صاحب جی سر، سن تو آپ لینی ہے، بندو خیل صاحب فرما رہے ہیں۔ جی 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 عمر بھائی، بات یہ ہے کہ میرے بھائی کو، وکیل صاحب کو ہو گیا ایم کیو ایم فوبیا۔ اصل میں 2-3 میں نے ان کے پروگرامز دیکھے تو مصطفیٰ بھائی کے بارے میں بلو دی بیلٹ گفتگو کرنا، ایک سیاسی پارٹی کے کسی بھی رہنما کے بارے میں اس طرح سے، میری تو یہ تربیت نہیں ہے، کم سے کم میں تو کوئی اس طرح کی بلو دی بیلٹ گفتگو نہیں کروں گا۔ ہم حل کی طرف آتے ہیں۔ کیا بلو دی بیلٹ عمر بھائی بتا دے وہ، عمر بھائی کراچی شہر آپ کے سامنے ہے کہ یہ دیکھیں، یہ آپ کا جو ہے معاشی کیپٹل ہے، ٹھیک ہے، اور ہم کافی عرصے سے اس کے ساتھ یہ مذاق کرتے آ رہے ہیں کہ کراچی شہر کو ہم ڈی سیز کے ذریعے جو ہے کنٹرول کر رہے ہیں، بیوروکریسی، اور جو ٹاؤن چیئرمینس بیٹھے ہوئے ہیں وہ بیچارے خود، ابھی میں آپ کو 1 گھنٹے پہلے کی بات بتا رہا ہوں، میرے علاقے میں ایک ٹاؤن ہے صفورہ ٹاؤن،
वहां के चेयरमैन खुद बेचारे बेबस हैं, वो यहाँ तक के वाटर बोर्ड जो है उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है, वो सेवरेज की गाड़ियां नहीं मंगवा सकते हैं। देखिए, जब तक आप लोकल बॉडीज को और 140A को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, कराची शहर जो है वो कभी भी तरक्की नहीं कर सकता है। दुनिया को आप देख लें, आप किसी भी तरक्की याफ्ता कंट्री को देख लें, देखें वहां बल्दियात जो होती है वो फ्रंट फुट पर होती है और बल्दियात ने ही जो है वो डिलीवर करना होता है। देखें वहां आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता कि बाकू के जो है वो वजीरों के और मुशीरों के और वहां के हेल्थ मिनिस्टर के और वहां के जो है एक्साइज मिनिस्टर के क्या नाम है, लेकिन वहां आप अगर बाकू जाएं तो आपको ये पता होगा कि वहां के मेयर का, आपको लंदन के मेयर का, आपको यूएस के मेयर का। देखें बात यह है कि महज़ब दुनिया में भी अगर आप देखें तो बल्दियात के जरिए ही, लोकल बॉडीज के जरिए ही मुल्क चलाए जाते हैं। बहुत बड़ा शहर है, बेहंगम फैल चुका है। देखें अगर तो आपने इसका मुस्तकिल हल निकालना है तो आपने ग्रास रूट पर जो है इख्तियार लेकर जाना है। फिर फॉर ये जो हमारे मेयर साहब हैं इनको स्टेप डाउन करना चाहिए। रोज आ जाते हैं, देखें ऊट पटाख हरकतें, फिर उसके बाद मीडिया को दबाना, फिर लोगों को जो है ना बदतमीजी करना। आपने देखा होगा पिछली दफा जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, किस तरह से वो मीडिया के जो नुमाइंदे थे उनसे वो बदतमीजी कर रहे थे। देखें इस तरह से जो है ना कराची शहर का हल निकलना नहीं है। कराची शहर को देखें सीरियस हाथों में देना पड़ेगा। एमक्यूएम के बगैर देखें पिछले अखबार में हम देख चुके हैं, मुस्तफा भाई के दौर में आपने देखा कि किस तरह से कराची शहर में पुल भी बने या अंडर पासेस भी बने, पार्क भी बने, पानी भी था। मेरी बात सुनिएगा, सॉरी टू इंटरप्ट यू इकबाल भाई, मजे की बात ये 16 अरब रुपए का तो सिर्फ कराची शहर में पानी चोरी करके बेचा जा रहा है। बिल्कुल ठीक है, मेरी भी गुजारिश सुन लेना सर, मेरी भी सुन लेना, मेरी भी सुन ले गुजारिश। मंदुखेल साहब ने बड़ी रीजनेबल बात की है कि आप आए और पॉलिटिकल इमेज को छोड़ के आप आए हमारे साथ बैठे। अगर आप अपना पॉलिटिकल मैनिफेस्टो पे ही रहेंगे और पीपल्स पार्टी के साथ आप इत्तेहाद में नहीं आएंगे और वफाक के अंदर मुस्लिम लीग नवाज में आप इत्तेहाद में आ जाएंगे तो आप कराची की अवाम या सिंध की अवाम के खैर ख्वाह नहीं है। नहीं उमर भाई, बात ये नहीं है। देखें आप जो है कराची और पंजाब का, आप कहीं से सिंध और पंजाब का आप कहीं से जो है ना मुकाबला कर ही नहीं सकते। आप पंजाब की सड़कें देख लें, आप वहां की गवर्नेंस देख लें, कोई ये हमारे रिश्तेदार नहीं है कि मुस्लिम लीग नून वाले कोई हमारे रिश्तेदार और इनसे हमें कोई दुश्मनी है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए हम बार बार बोल रहे हैं, आप भी इसी कराची शहर के आप भी रहने वाले हैं, यहाँ आते होंगे, आप यहाँ भी घूमते होंगे, देख लें इस वक्त हाल क्या है। आप मुझे एक बात बताएं, रोडें नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, लेकिन 10-10 हजार रुपए के चालान जो है लोग के घरों में देते जा रहे हैं। देखिए मजाक हो रहा है, कराची शहर के साथ मजाक हो रहा है। पीपल्स पार्टी जिस तरह से कराची शहर का खून चूस रही है, जब तक ये मेयर साहब स्टेप डाउन नहीं करेंगे ग्रास रूट लेवल पर इख्तियारात, आप मुझे एक बात बताएं, हजारों अरब रुपए आ जाते हैं एनएफसी की मद में और सीएम हाउस में आकर पार्क हो जाते हैं। मेयर से ग्रास रूट लेवल क्या ही हो सकता है इकबाल साहब। मेयर साहब खुद जब मैदान में है, मुर्तजा वहाब साहब, आप कह रहे हैं कि उससे नीचे क्या, कहां तक इख्तियारात जाने चाहिए? नहीं देखिए बात ये है कि मेयर साहब, आप कह रहे हैं कि मेयर, देखिए मेयर साहब नीचे नहीं दे रहे ना। अब आप मुझे एक बात बताएं, आपके कितने टाउन्स जो है वो पीटीआई और जमाते इस्लामी के पास है, उनको 1 रुपए का फंड नहीं दिया जा रहा है। अपोजिशन को साथ लेके चलना चाहिए, आप ये कहना चाह रहे हैं। मैं आपकी बात, आपका पॉइंट आ गया इकबाल साहब। मंदुखेल साहब आप कुछ रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं तो कर ले, फिर मैं नियाजी साहब की तरफ जाता हूँ। देखिए पहले तो बात ये कि उन्होंने कहा सफोरा गोल्ड का जो टाउन चेयरमैन है हमारी पार्टी का लाला रहीम, वो खुद बताएंगे कि उसके पास पूरे इख्तियार थे, कोई ऐसे नहीं है। खाम हमारे बारे में प्रोपेगेंडा करे हो। मेयर का एक भी स्टेटमेंट आप दिखा दो जो ये कहे मेरे पास इख्तियार नहीं। इससे पहले वसीम अख्तर, मुस्तफा कमाल, ये सारे रोते रहते थे। बाकी जो उन्होंने कहा कि मेयर स्टेप डाउन करे, वो पहले तो आप स्टेप डाउन कर दे। आपका पार्टी के अंदर जो दरारें पड़ी है अब इस चीज पे कि फेसबुक को अलग करेंगे तो डिस्क्वालिफिकेशन में आएगा। बाकी आपने कहा कि मैंने बिलो द बेल्ट बात की है, मोहतरम मैंने बिलो द बेल्ट बात नहीं की है। मैं वकील हूँ। पुलिस के रिपोर्ट में एक चीज होता है कि फलां मुलजिम पकड़ने के लिए हमें मुखबर खास ने बता दिया कि फलां मुलजिम फलाने चौराहे पे खड़ा है और फिर जाके पुलिस जाके गिरफ्तार करती है। क्या मुस्तफा कमाल ने एमक्यूएम के लोगों को ऐसे नहीं गिरफ्तार कराया कि फलां को गिरफ्तार करो, फलां को? क्या 11 साल अल्ताफ हुसैन एमक्यूएम के खिलाफ आप गालियां नहीं देते रहे? क्या आपने जो मौजूदा आपका कायद है खालिद मकबूल सिद्दीकी, आपने कहा ये रॉ का एजेंट है, रॉ का पासपोर्ट है,
تو یار یہ باتیں بلو دا بیلٹ ہے, یہ تو میں آپ کو قائل سامنے رکھ رہا ہوں. اور 15 کروڑ جو آپ نے بتا مانگا بلدیہ فیکٹری آپ کے پیٹرول پمپ کے سامنے جو زندہ 259 لوگوں کو جلایا, وہ آپ نے تو اون کیا نا اس کو, میں الزام نہیں لگا رہا ہوں. آپ کی مصطفیٰ کمال سے پریس کانفرنس کیے کہ ہمارے لوگ ہیں, ہمیں اس کو بچانا ہے. سر آ گیا پوائنٹ, میں نیازی صاحب کا ذرا پوائنٹ لینا چاہتا ہوں. نیازی صاحب ذرا جہاں پہ ہم کراچی کی بات کریں, اوور آل کنٹری کی بھی پولیٹیکل سٹیبلٹی سیاسی ضروری ہے, معاملہ ناگزیر ہے. طلال چودھری صاحب نے آج بڑی اور سخت جو ہے وہ آج تقریر کر ڈالی ہے قومی اسمبلی کے اندر, اور سارے الزامات پاکستان تحریک انصاف پہ. جہاں آپ بات کرتے ہیں نیازی صاحب سنجیدگی کی مذاکرات کی, تو آپ نہیں سمجھتے کہ جس طریقے سے انہوں نے کہا ہے کہ اپنی زبان تحریک انصاف کو کہا اپنا رویہ اور بیانیہ درست کریں پھر مذاکرات مثبت ہوں گے, کیا مذاکرات سے پہلے شرائط مذاکراتی روح کے خلاف نہیں ہے؟ مذاکرات پہ ہوں گے تو یہ ساری سیٹلمنٹس ہوں گی نا سر. اگر یہ کہا جائے کہ آپ اپنی زبان درست کریں یا کسی سے یہ کہا جائے کہ تمیز سے بات کریں, تو یہ کوئی شرط تو نہیں ہے. آپ اور میں اگر گفتگو کر رہے ہیں, اگر میں آپ کے ساتھ تھوڑا سا سخت زبان استعمال کروں گا تو آپ مجھے یہی کہیں گے کہ میرے سے گفتگو سے پہلے آپ اپنا رویہ درست کریں. جی تو میرا خیال ہے اس کو شرط نہیں کہتے. یہ گورنمنٹ تو ہمیشہ سے تیار ہے مذاکرات کے لیے, اور پرائم منسٹر آف پاکستان نے ہمیشہ مساک جمہوریت کی بات کی ہے, حکومت تیار ہے. اب اچھد زئی صاحب کی اپوائنٹمنٹ, اس ملک میں بھائی چارہ قائم ہو, اس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی قائم ہو, یہ ملک ترقی کرے, یہ ملک کی معیشت ٹھیک ہو, تو یہ جو مذاکرات کی دعوت ہے یہ تو دی پرائم منسٹر کی جانب سے دی گئی ہے. اور یہ پرائم منسٹر کی اور پی ایم ایل این کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ جی آپ آئیں, بیٹھیں, آپ سیاسی بات کریں, آپ لوگ سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کریں. یہ جو آپ نے ایک ضد پکڑی ہوئی ہے کہ جی ہم سیاسی جماعتوں سے نہیں, ہم اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کریں گے, تو اس ضد کو چھوڑیں. مذاکرات سیاسی قوتوں کے سیاسی قوتوں سے ہوتے ہیں, نہ کہ اسٹیبلشمنٹ. اچھد زئی صاحب کی اپوائنٹمنٹ اور علامہ ناصر کی, اس کے بعد کیا نظر آتا ہے پھر اپوزیشن کا رویہ جو آپ چاہ رہے ہیں وہ کیا تبدیل ہوگا؟ یہ اس سے آپ نے کہا شرطیں شرائطیں, لیکن کوئی شرطیں شرائطیں نہیں ہے. اس سے اچھا جسٹ گورنمنٹ کیا دے سکتی ہے کہ یہ والی فرمائش بھی پوری کر دی اپوزیشن کی کہ ان لوگوں کو اپوزیشن لیڈر بنایا, اور ملاقات والی بھی, گورنمنٹ کی ملاقات والی خواہش بھی مکمل کر دینا. وہ گورنمنٹ نہیں کرنی تھی, وہ تو ایک جیل کا آپ کی لیڈرشپ کہہ رہی ہے, آپ کی لیڈرشپ کہہ رہی ہے کہ آپ کی لیڈرشپ کہہ رہی ہے کہ سیاسی گفتگو نہ کریں, ہم ملاقات کرا دیں گے. یہ میں نہیں کہہ رہا نیازی صاحب, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی لیڈرشپ کہہ رہی ہے کہ سیاسی گفتگو اڈیالہ میں نہ ہو تو ہم ملاقات کرا دیں گے. کون سی, کس نے کہا ہے؟ رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا ہے, پروگرام میں بیٹھ کے کہا. انہوں نے یہ بات نہیں کہی, انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ اڈیالہ کے اندر ایک جیل مینوئل, مطلب کسی بھی جیل میں ایک جیل مینوئل ہوتا ہے. چلے ٹھیک ہے سر, پوائنٹ آ گیا. پروگرام کا بہت ختم ہونے کو. نیازی صاحب بہت شکریہ, مندو کھیل صاحب آپ کا بہت شکریہ, اقبال خان صاحب ہمارے ساتھ تھے. ناظرین آج کے پروگرام کا بہت ختم ہونے کو ہے, کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنے میزبان عمر شریف لغاری کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان, پاکستان زندہ باد.